ایک وہ طبقہ ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے آنے کے بعد، ان کے اس طرح کے جوابات کے بعد، جو ہمارے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، مدارس ہیں، مستند علماء، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ کہ دیکھیں ہمارے مولویوں نے تو سافٹ دین پیش کیا ہے، روشن خیال دین پیش کیا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آ کے سب مولویوں کے چہرے سے نقاب الٹ دیا اور انہوں نے بتایا کہ اصل اسلام کیا ہے اور اصل دین کیا ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ جتنی کوئی سخت بات کرے گا، جتنی کوئی کہے گا حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ اصل دین پیش کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی عالم آپ کو کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کام اس طریقے سے کر لو تو حلال ہے، یہ کام اس طریقے سے کر لو تو حرام ہے، کہتے ہیں یہ جناب انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، یہ سافٹ دین، اور جناب دین تو ہم بھول بیٹھے تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ہمیں آ کے دین بتایا۔ ایک وہ طبقہ ہے، یہ ایک اور ایکسٹریم ہے، ایک ہمارے لبرل لوگوں کی ایکسٹریم ہے، ایک اس طرح کے جو دیندار لوگ ہیں جن کو مسالہ زیادہ لگ گیا ان کی ایک الگ ایکسٹریم ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے علماء کو، سارے دارالفتاؤں کو، سارے مفتیان کرام کو لپیٹ رہے ہیں۔ تو بھائی اگر کسی چیز کو کوئی حلال کہتا ہے، حرام کہتا ہے، جائز کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے، وہ اگر مفتی ہے اس کے پاس اس کی دلیل ہوگی، وہ آپ کو دلیل سے ثابت کر رہا ہوگا۔ اگر کوئی معاشرے میں، مثال کے طور پر اگر میں بینکنگ کی بات کروں، بینکنگ پہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی بات کی۔ اب ہمارے ہاں کیا بہت سارے لوگ ہیں جو اسلامک بینکنگ کو نہیں مانتے۔ اب وہ اسلامک بینکنگ کو نہ ماننے کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ علمی اعتبار سے آپ کہیں کہ مجھے اس کے یہ جو طریقہ کار ہے فقہی نقطہ نظر سے اس کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ ایک اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ دیکھو انہوں نے سود کو حلال کر دیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں ہمارے ہاں وہ لوگ جن کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں علمی اعتبار سے، وہ جناب سود کو حلال کر دیا ہے، اور جناب وہ شراب پہ آب زمزم کا لیبل لگا دیا، اور خنزیر کو جناب بکری ڈکلیئر کر دیا، اور حرام کو حلال کر دیا، اور سارے لوگوں کو حرام کھلا رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں آپ، یہ آپ کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ جو ساری زندگی دین کی، ان کو مل کیا رہا ہے آخر؟ تحقیق کریں، پتہ کریں ان کو کوئی تنخواہیں مل رہی ہیں، مراعات مل رہی ہیں، کوئی بہت زیادہ فیسیلیٹیشن ان کو مل رہی ہے بینکوں کی طرف سے، ذرا جا کے تحقیق تو کریں۔ اب اگر ایک ملک میں ایک سسٹم رائج ہے سودی نظام، اور ایک عالم دین یہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی کسی طرح اپنی قوم کو سود سے نکالیں، ساری دنیا کے علماء ان کو اکنامکس، اسلامک اکنامکس کا امام تسلیم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بات یہاں آ کے کی، لیکن اگر وہ آپ کو اسلامک بینکنگ کا کوئی نظام بنا کر دیں گے تو آپ اس پہ یہ ٹائٹل لگا دیں گے کہ ہمارے علماء جناب سافٹ دین، یہ دیکھو نظام کہاں سے چل رہا ہے، امریکہ کے ہاتھ میں، آئی ایم ایف کے ہاتھ میں، فلاں کے ہاتھ میں، انہوں نے یہاں تھوڑی چیزیں اسلامائز کر دی، جناب یہ اسلامک بینکنگ ہوگا، یہ کیسے اسلامک بینکنگ ہے؟ تو اس وجہ سے آپ علماء پہ رد کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے مولویوں نے سافٹ دین پیش کیا ہے، روشن خیال دین، اصل دین یہ ہے کہ حرام 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 سب حرام۔ تو بھئی قوم کے لیے متبادل کون پیش کرے گا؟ کیا علماء کرام کا یہ کام ہے؟ دیکھیں گیسٹ اگر آتا ہے، اس سے آپ کو پوچھیں، دوسرے ملک کا آیا ہوا بندہ ہے، وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہہ دے کہ یہ کام حرام ہے، لیکن جو عالم دین، جو مفتی اس ملک میں رہ رہا ہے، اس کو پتا ہے اس ملک کے مسائل کیا ہیں، اس کو پتا ہے کہ حرام کیا ہے، لیکن اس کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کو کہے کہ یہ حرام ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو متبادل بھی بتائے کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ کام اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو حلال ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اس ملک میں رہتا ہے، اس ملک کے مسائل کو سمجھتا ہے۔ تو اس وجہ سے علماء کرام کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو کہنا کہ جناب انہوں نے تو دین کا سارا نظریہ بھلا دیا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ہمیں آ کے یاد دلایا ہے، یہ بات اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، یہ جو ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ ذرا یہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھیں کہ ہمارے سارے مولوی ایسے تھے اور آپ ایک دنیا میں ایسے شخص ہیں جنہوں نے ہمیں آ کے سب کچھ سکھایا، تو جو ان کا جواب ہوگا پھر وہ جواب بھی سن لیجئے گا، پھر مجھے بھی بتا دیجئے گا۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، جسے میں نے بتایا کہ اختلاف کرنے والے، ان پر اعتراض کرنے والے مختلف طرح کے لوگ ہیں، ان سے علمی اختلاف علماء کرام نے بھی کیا ہے، ان سے علمی اختلاف مفتیان کرام نے بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر بچیوں کو شیلڈ دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر یہ سوال آپ کسی دارالافتاء سے کریں گے، ممکن ہے کہ کسی دارالافتاء سے کچھ شرائط کے ساتھ آپ کو جواز کا فتویٰ مل جائے کہ اگر ان شرائط کا لحاظ کیا جائے تو شیلڈ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی دارالافتاء سے آپ کو یہ فتویٰ دیتا ہے تو اب آپ اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے فتوے سے کمپیئر کر کے یہ کہیں کہ چونکہ اس نے حرام کہا تھا، انہوں نے حلال کہا ہے، اس کا مطلب جنہوں نے حلال کہا یہ 2 نمبر ہیں، جس نے حرام کہا وہ 1 نمبر ہے۔
تو آپ کے نزدیک 1 نمبر ہونے کا معیار یہ ہے کہ ہر کام کو حرام قرار دے دیا جائے، اور 2 نمبر ہونے کا معیار یہ کہ کوئی اگر کہیں پر کہہ دے کہ یہ کام حلال ہے وہ 2 نمبر. یہ جو طرز عمل ہے کوئی علمی طرز عمل نہیں ہے، کوئی تحقیقی، کوئی ریسرچ بیسڈ بات نہیں ہے. تو ان سے اگر کوئی علمی اختلاف کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز اگر اس طریقے سے کی جائے اور آپ اس انداز سے علمی اختلاف کر کے دلائل سے بتا دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا اور اس طریقے سے کسی کو سرے بازار کوشش کرنا کہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر. ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے کی بڑی واضح ہوئی، یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے آنے سے یہ چیزیں جو واضح ہوئی، میں جو کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں، مقصد یہ کہ ہم ان چیزوں کی اصلاح کی طرف آئیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.